جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرو، اور جن سے منع کیا گیا ہے باز رہو۔ لوگوں، یہ دنیا اور اس کی حد سے نہ پائیدار، فانی اور چند روز کی مہمان ہے۔ لوگوں، ہم لوگ دنیا میں آخر کمانے آئے ہیں، جو یہاں بہو گے وہی وہاں کاٹو گے۔ لوگوں، اللہ نے نماز کی بڑی تکلیف فرمائی ہے، اذان سنتے ہی گھروں سے نکل پڑا کرو۔ دنیا کا کوئی بھی شوگر آپ کو نماز سے نہ روکے۔ لوگوں، دنیا کا مال دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے، کوئی بھی چیز ساتھ لے کر نہیں جانی۔ لوگوں، نماز قائم کرو، نیکی کرو اور نیکی کرنے کا حکم دو، برائی سے رکو اور برائی سے رکنے کا حکم دو۔ اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، ضرور نکلو، اگرچہ بہت قلیل مدت کے لیے نکلو۔ لگتا ہے شاہد صاحب بھی نہیں ہے اور کوئی کنیکشن نہیں ہو رہا۔ ناصر صاحب دیکھ لیں۔ میں ہوں صرف پری صاحب ابھی بات کر رہے ہیں تو میں ان کی بات سن رہا ہوں سر۔ نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر دعا کی طرف آئیں، پھر اس کے بعد آپ بات کرنے میں طبیعت نہیں ٹھیک تو آپ بات کریں۔ جی پری صاحب اپنا کمپلیٹ کیجیے۔ آپ بات کرنے میں سے بات نہیں ہو رہی، میری طبیعت نہیں ٹھیک تو آپ بات کریں۔ چلے اللہ حافظ، خیر۔ جی شاہد بھائی پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا حاصل صاحب آپ بولیے پہلے، پھر شاہد بھائی بات کریں۔ اس طرح کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بحرین میں جو بنت لا حاصل ہے ان کے بھائی کی شادی ہے، تو انہیں آن لائن وہاں شرکت کرنی ہے، آن لائن۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے شروع میں اناؤنس کیا تھا کہ کوشش کریں کہ 10:30 تک جو ہے وہ اسپیس جاری رکھیں گے۔ تو اس کے لیے میں درخواست کروں گا کہ شاہد بھائی سے، شاہد بھائی دعا بھی کریں اور پھر وائنڈ اپ بھی کریں، تاکہ عائشہ بہن جو ہے بنت الاصل یہ آزادی سے اپنی جو خوشی میں شریک ہو رہی ہیں تو اس میں ضرور ہو۔ جی شکریہ۔ جی ٹھیک ہے، ابھی 25 منٹ ہمارے پاس ہیں 10:30 بجنے میں، تو 25 منٹ شاہد بھائی کے پاس ہے، وہ تفسیر کر کے پھر دعا کر کے اللہ حافظ بھی کر۔ جی شاہد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناصر بھائی بہت شکریہ۔ سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا جو ٹاپک ہے، میں سب سے پہلے تو بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ عین اس وقت کہ جب ہماری یہ اسپیس شروع ہونے والی تھی میرے ایک مہمان آ گئے تو مجھے ان کو پھر ٹائم دینا پڑا، تو پھر میں نے عائشہ بہن کو کال کر کے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو بہت معذرت۔ یہ ٹاپک جو ہے یہ ہمارا بہت لمبا ہے، تو اس لیے اس کو میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آج انشاءاللہ کرتے ہیں، ایک اجمالی طور پر ان کی تفصیلات انشاءاللہ کل کی اسپیس میں کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان کو کور کر لیں، کیونکہ یہ ٹاپک جو آج کی آیات سے شروع ہو رہا ہے یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اور اس کو میری یہ دلی خواہش ہے کہ ہم اس کو اسی طریقے سے اور اسی ترتیب سے اور اسی جو جس کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو تفصیل میں بیان کیا جائے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے بارے میں باتیں اور ان کے قصہ کو تمام کر کے ان کے اوپر اتمام حجت کر کے اللہ تبارک و تعالی اب ایک ایسے معاملے کی طرف بات کو لے کے جا رہے ہیں، ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے امتحانات میں سے گزارا، اور پھر اللہ نے خود ہی ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمام کے تمام امتحانات میں کامیاب ٹھہرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اور ان کی اولاد کو دنیا کا امام بنا دیا ان کی درخواست کے مطابق۔ تو بات ان آیات کے اندر ہوگی شروع سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جنہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ انبیاء،
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں، کیونکہ آپ کی ہی اولاد میں سے بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل کے اندر کسی بھی دوسری قوم کے مقابلے میں سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آیت نمبر 124 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اب اس آیت میں جب ہم عربی پڑھ رہے ہیں بہت زیادہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ دو الفاظ یہاں پر ایسے ہیں کہ جن کے اوپر زبر اور پیش کا ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ایک پہلا لفظ ہے ابراہیم، میم کے اوپر زبر پڑے گی ہم، اور اس سے آگے ہے ربہ، رب کے اوپر ہم نے پیش پڑھنی ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم اس کو اپوزٹ پڑھ جائیں تو اس کا مطلب بالکل چینج ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے، الٹا ہو جائے گا مطلب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قصے کو یاد کرو ذرا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، ان کے رب نے، بِکَلِمَاتٍ، کچھ کلموں کے ساتھ، کچھ باتوں میں، چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ان کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا۔ جب پورا کر دیا انہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جب ان کا وہ سارا جو ٹیسٹ تھا وہ مکمل لے لیا، اور دیکھا کہ میرا بندہ ہر ٹیسٹ میں مکمل طور پر پاس ہے، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ قال، فرمایا، انی جاعلک، بے شک میں تو بنا دوں گا تجھے، للناس اماما، لوگوں کا امام، لوگوں کا پیشوا، میں تمہیں لوگوں کا لیڈر بنا دوں گا۔ قال، انہوں نے عرض کی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ اور میری اولاد سے بھی؟ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال، نہیں پہنچتا، عہدی، میرا وعدہ، الظالمین، ظالموں کو، کہ آپ کی اولاد میں سے جو لوگ ظلم کریں گے ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو جو اولاد انہی احکامات کے اوپر چلے گی جن کے اوپر آپ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ وعدہ ہے، ان کو امام بناؤں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امام بنایا۔ بنی اسرائیل کے اندر دیکھیں، جتنی شریعتوں کی ہم بات کرتے ہیں، 4 شریعتیں، 4 کتابوں کی ہم بات کرتے ہیں، ان میں سے 3 کتابیں بنی اسرائیل نے جو انبیاء آئے اوپر میں، اور آخری کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ان آیات میں جو اس آیت کے اندر جو پہلا حصہ ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، کہ جب آزمایا ابراہیم ربہ، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بکلمات، کچھ چیزوں میں۔ تو یہ چیزیں کیا تھیں؟ یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی، اس کی جو آزمائش ہے، آپ کی پوری زندگی آزمائشوں سے گزری، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اس پہلے چھوٹے سے حصے کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کامیابی کو صرف ایک لفظ میں فرمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے انہیں پورا کر دیا۔ جن چیزوں میں ان کو آزمایا تھا انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ اب آزمائش کی چیزیں جو ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں پہلے پتا ہونا چاہیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے کون، کہاں کے تھے، کہاں پیدا ہوئے، اور زندگی انہوں نے کہاں کہاں گزاری۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا کے جس خطے میں پیدا ہوئے اس کو ایک دفعہ پہلے ذکر ہو چکا ہے ہماری اسپیس میں ہی، تو آج میں کوشش کروں گا یہی جو پہلا حصہ ہے صرف اسی کے بارے میں بات کر کے باقی چیزیں ساری بالکل مختصر کروں گا، تو کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ تو وہ حصہ جسے کہا جاتا ہے کریڈل آف سیولائزیشن، دنیا کی جو سب سے پہلی تہذیب نون ہسٹری کے اندر، تقریباً 5 سے 7 ہزار سالہ جو تاریخ ریکارڈڈ جس کو ہم تاریخ کہتے ہیں، تو اس میں جس علاقے کا ذکر کیا جاتا ہے اس علاقے کو کہا جاتا ہے سمیریا یا سمیریا۔ یہ علاقہ تھا دریائے دجلہ اور فرات، جو عراق کے 2 دریا ہیں، ان دریا جہاں پر یہ دونوں دریا ملتے ہیں، آج کا جو موجودہ شہر بصرہ ہے عراق کا، اس کے قریب، تو اس علاقے میں یہ علاقہ جو تھا بیسیکلی سیدنا نوح علیہ السلام کا وطن بھی یہی تھا۔ اس علاقے کو ما بین النہرین بھی کہتے ہیں، کیونکہ دونوں دریا ملتے ہیں تو اس کے درمیان کی جو زمین ہے اور ارد گرد کی زمین، یہ بہت زیادہ زرخیز زمین تھی۔ تو پہلی سویلائزیشن جس کا ہمیں سراغ ملتا ہے، جتنی بھی ہسٹری کی کتابیں ہیں آج جدید تاریخ کی، ان سب میں ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ یونیسکو کی
जो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है उसके अंदर अगर हम उसके इब्तदाई वॉल्यूम्स को देखें तो उसमें हमें जिक्र इसका सुमेरिया का मिलता है, या मेसोपोटामिया जिसको कहते हैं इसका जिक्र हमें मिलता है। और फिर यहाँ पर जो खुदाइयाँ हुई तकरीबन 18 मीटर तक जमीन के अंदर खुदाइयाँ करके वहां पर भी इंसानी जिंदगी के आसार पाए गए कि मतलब बस्तियों के ऊपर बस्तियां बनती चली गई, बस्तियों के ऊपर बस्तियां बनती चली गई। तो इतनी पुरानी इसकी तहजीब थी और जो टैबलेट्स वहां पर निकली तो वो सारी चीजों से ये पता चला। तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का भी वतन यही था। और इसी इलाके के जो मशहूर शहर थे उनमें से एक शहर था ऊर, एक शहर था अक्काद। अक्काद की बादशाही बहुत मशहूर हुई तारीख में। ऊर शहर जो था ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वतन था। कल इंशाल्लाह ये नक्शा भी मैं यहाँ पर जो हमारा स्पेस का पेज है ये वाला इसको पर इंशाल्लाह लगा दूंगा और आप देखेंगे कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात के अंदर कितनी ज्यादा सख्तियां झेली, कितने बड़े इलाके का आपने सफर किया अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। तो इस ऊर शहर में मेसोपोटामिया की या सुमेरिया के ऊर शहर के अंदर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। आपने अपनी जिंदगी के इब्तदाई साल जवानी तक तकरीबन आपने यहीं पर गुजारे। अब इस इलाके में बुत परस्ती आपके दौर में उरूज पर पहुंच चुकी थी। जब आप जवान हुए तो देखा कि लोग बुतों की प्रस्तिश कर रहे हैं और वो बुतों के मुजस्मे जो है वो आज भी मतलब इस मॉडर्न जो आर्कियोलॉजी है उसमें लोगों ने डिस्कवर किए हैं कि वहां पर किस तरह के मुजस्मों की इबादत की जाती थी। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुदरती तौर पर इन तमाम चीजों से नफरत थी, इस बुत परस्ती से। इवन के आपके अपने घर के अंदर कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अपने उन्होंने अपने बाप आज़र को, अल्लाह तबारक व तआला ने अब का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, वालिद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया। इसके ऊपर एक बड़ी लंबी डिस्कशन है, इसको मेरा ख्याल है उसको जरा हम कोशिश करेंगे कि जरा रेफरेंसेस के साथ मैं इसको बयान कर दूं इंशाल्लाह अगली स्पेस में। तो बहुत से उलमा ने जानबूझकर उसको वालिद लिखा है और ये साबित करने की कोशिश की है कि आज़र सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था। अल्लाह तबारक व तआला ने वालिद का लफ्ज इस्तेमाल कुरान में नहीं फरमाया। लोगों की अपनी तौजीहात है, उन्होंने तो ये वो फिर कहते हैं कि जी हमारे जो सलफ हैं, सलफ की जो रवायात हैं उनके मुताबिक ये है कि ये इनके हकीकी बाप थे। अल्लाह तबारक व तआला जानता है। अब का लफ्ज जो है बाप के लिए भी इस्तेमाल होता है, चचा के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ बहस है, इसको हम इंशाल्लाह अलहदा से कर लेंगे। तो अब वहां पर पैदा हुए तो घर के अंदर जो जिसने आपकी परवरिश की, जिसको आपका बाप बताया गया है कुरान के अंदर, वो बुत बनाता था आज़र। तो आज़र को आपने इन चीजों से इनके बारे में सवाल किए कि ये क्या है बुत परस्ती, ये मतलब हाथों से बनाते हो और फिर इन्हीं की पूजा पाठ शुरू कर देते हो। और फिर वो वाकया पेश आया, लोग मेले में गए हुए थे, आपने वो सारे के सारे बुत तोड़ डाले और एक बुत के ऊपर कुल्हाड़ा रख दिया। लोग जब मेले से वापस आए तो उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, ये हमारे बुत टूटे हुए हैं। तो किसी ने कहा कि एक नौजवान है इस बस्ती के अंदर, उसका नाम इब्राहिम है और ये इन बुतों के बारे में इनके खिलाफ वो बातें किया करता है। तो अब आपके पास लोग आए तो उन्होंने कहा मुझे क्या पूछते हो, ये जो बड़े वाला बुत है जिसके कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा पड़ा होगा, इससे पूछो ना कि ये सारा कुछ किसने किया है, ये तुम्हें बताएगा। तो वो कहने लगे ये तो बेजान बुत है, ये कैसे बताएगा। तो आपने उनको समझाने की कोशिश की कि देखो, जो खुद तुमसे कोई बात नहीं कर सकता, जो बोल नहीं सकता, जिसके कुछ एहसासात नहीं है, तुमने उसको अपने हाथ से बनाया और फिर तुम उसको अपना इलाह बनाए बैठे हो, उसको अपना खुदा कहते हो। तो इन चीजों से बाज आ जाओ, ये सारी की सारी तुम्हारे जहन की इख्तराएं हैं। तो सारी कौम आपके खिलाफ हो गई। उस वक्त का जो बादशाह था, जिसको तारीख में उर्दू में या अरबी फारसी के अंदर हम उसका जो नमरूद के नाम से याद करते हैं और इंग्लिश में भी नमरूद इस तरह से नाम उसका लिया जाता है। तो नमरूद भी इसी इन्हीं ख्यालात का था जिससे सारी की सारी कौम जिन ख्यालात की मालिक थी। बल्कि नमरूद तो चार हाथ आगे निकला हुआ था, उसने अपने आप को खुदा डिक्लेयर किया हुआ था। और ये एक रवाज था पुरानी तहजीबों के अंदर कि जो बादशाह होते थे वो अपने आप को, क्योंकि मुतलकल अनान होते थे, तो वो लोगों से कहते थे कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ, ये सारा कुछ जो तुम्हें मिल रहा है ये मेरी वजह से ही मिल रहा है। तो वो लोगों से अपने आप को सजदा करवाया करता था, अपने आप को खुदा कहलवाता था। तो उसने फिर आपके लिए एक आग तैयार की, उस आग के अंदर आपको डाला गया। ये देखिए, ये इम्तिहानात सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शुरू हो चुके थे। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अल्लाह ताला ने आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो ये इम्तिहानात, ये वाला इम्तिहान जो हमें पहली दफा ये जिसका सुराग मिलता है कुरान पाक में, वो क्या कि आपको आग के अंदर फेंक दिया गया, बहुत बड़ी आग जलाई गई और उस आग में जैसे एक मजनीक होती है, ये कहा जाता है कि इस तरह के किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए आपको दूर से आग में फेंका गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर लफ्ज अन्नार नहीं फरमाया, नार फरमाया। मतलब
اس میں نکرہ استعمال فرمایا، تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ آگ جو تھی وہ یہ نہیں کہ وہ مخصوص آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا، ساری کی ساری دنیا کی آگ اس لمحے سلامتی والی اور امن والی بن گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم کے اوپر امن اور سلامتی والی، ٹھنڈی اور امن اور سلامتی والی بن جا. تو وہ آگ آپ کے لیے امن اور سلامتی والی بن گئی. تو بڑا ایک مطلب خوفناک واقعہ بھی ہے اور بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے. خوفناک اس طرح سے کہ ایک آگ ہے، اتنی بڑی آگ اور اتنے عرصے تک جلائی گئی اور اس کے اندر ایک انسان کو اور اللہ کے نبی کو ڈالا جا رہا ہے. اور خوبصورت یہ واقعہ اس طرح سے کہ اللہ کے نبی وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل یقین رکھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے مجھے آزمایا جا رہا ہے. تو ان کو وہ آزمائش میں پورے اترے، آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے شر سے بچا لیا. تو وہاں سے پھر آپ کو حکم ہوا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں. اب یہ دوسرا آپ کے لیے ایک امتحان تھا. بہت لمبی ہجرت کی ہے. جب آپ نقشے میں دیکھیں گے، دیکھیں عراق کا یہ والا سرا جو کہ اس کو بحیرہ فارس سے یا جو پرشین گلف ہے جس کو خلیج فارس ہم کہتے ہیں، وہاں پر یہ موجود ہے. وہاں سے آپ نے سفر کر کے عراق کے اوپر والی سائڈ پہ آپ نے سفر کیا ہے، شام اور ترکی کے جو بارڈر ہیں ان کی طرف، کیونکہ اس کو کہا جاتا تھا فرٹائل کریسنٹ، یہ پرانی تہذیبیں جو ہیں ان کا یہ مرکز تھا. تو آپ نے ادھر کو ہجرت کی، پھر اوپر سے چکر کاٹ کے تو پھر آپ نیچے کی طرف تشریف لائے ہیں شام کے اوپر والے علاقوں سے فلسطین کی طرف. اور فلسطین میں آ کے پھر آپ نے سکونت اختیار کی ہے. اس کے بعد پھر آپ کے سفر وہاں سے مکہ کی طرف، جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے ان کو اور ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ کو ساتھ لے کر آپ مکہ کی طرف تشریف لائے. اور وہاں پر پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور سیدہ ہاجرہ کو آپ نے وہاں پر چھوڑا اس صحرا کے اندر کہ جہاں پر پینے کے لیے کوئی پانی موجود نہیں تھا، کھانے پینے کی ضروریات جو تھی بہت لمیٹڈ تھی. وہاں پر ان کو اللہ کے حکم سے چھوڑا، وہاں سے واپس آئے، بیوی کو چھوٹے سے شیرخوار بیٹے کو وہاں چھوڑ کر پھر جب بیٹے جوان ہوئے پھر حکم ہوا کہ ان کو خواب دیکھا، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. پھر یہ خواب دیکھا کہ ان کو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر آپ نے وہ بھی کیا. تو یہ ساری چیزیں جو تھی، ساری زندگی آپ کی انہیں ابتلاؤں کے اندر یا ان آزمائشوں کے اندر گزری. تو یہ آزمائشوں کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آزمائشوں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کوئی بندہ کس طرح کا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ میرا یہ بندہ بالکل سچا ہے اور اسے میں جس طرح سے آزماؤں گا یہ اس پہ پورا اترے گا. لیکن مقصد کیا تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بتدریج ٹریننگ، ایک خاص مقصد کے لیے ان کو تیار کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو مقصد تھا میرا، اس مقصد کے لیے میں نے ان کو آزمایا بکلمات، کچھ چیزوں کے ذریعے سے، کچھ چیزوں میں فأتمہن، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو پورا کر دیا. اور جب کوئی بندہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی ٹائم ٹرسٹڈ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پھر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ اب یہ اس خاص مقصد کے لیے یہ موضوع ہے. تو اللہ کے نبی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا. اللہ کو پتا تھا کہ یہ سچے ہیں، دنیا کو دکھانا اور ان کے اپنے اندر یہ چیز جو ہے اس کو بہت زیادہ مضبوط کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کر لیا، فرمایا کہ انہوں نے پورا کر دیا، تو پھر کہا ان کو کہ اب یہ سٹیج آ چکی ہے، انی جاعلک للناس اماما، اب آپ لوگوں کے لیڈر بنو گے، آپ کو لوگوں کا لیڈر بنا دوں گا. آپ جس دین جو آپ کو دیا ہے یہ دین اس کو لوگ فالو کریں گے. دیکھیں اسلام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو آپ نے اصول اپنی زندگی کے اندر اختیار فرمائے، جو وہ اسلام تھا، آج کے اسلام میں ہم دیکھتے ہیں وہی تعلیمات آگے منتقل ہوئی امتوں کو، اور وہی تعلیمات جو ہے وہ آخرکار آ کے اپنی فائنل سٹیج پہ اسلام کی شکل میں، ویسے تو سارے کا سارا اسلام تھا لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ چیز جو ہے وہ مکمل ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. اور پھر آپ نے یہ پوچھا تھا کہ میری اولاد میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تو ان میں سے میری شریعت کے مطابق چلیں گے ان کو تو یہ وعدہ ہے، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کے لیے بالکل بھی وعدہ نہیں ہے. اچھا، اب اس جو آج کی آیات ہیں ان کو ہمارے پاس کوئی تقریباً 4-5 منٹ ہے، تو ان میں اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، ان کی تفصیلات انشاءاللہ کل کریں گے. پھر آگے فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا،
تو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تو اے لوگو مقام ابراہیم کو اپنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ بنا لو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر فرما دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو سے یہ عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں گے. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کا ذکر اس میں فرما دیا، اس گھر کی پاکی کا ذکر فرما دیا کہ اس گھر کو پاک کس طرح سے کرنا ہے، ظاہری پاکی بھی اور اس کی باطنی پاکی بھی. ان دونوں کا جو ہے حکم دے دیا، ان سے عہد لے لیا کہ دونوں طرح کی پاکی میرے گھر کی، اس کے لیے آپ رسپانسیبل ہیں، کیونکہ یہاں پر لوگ ساری دنیا سے آئیں گے طواف کرنے والے. دیکھیں جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ کو اس علاقے میں چھوڑا تھا، اس علاقے میں وہ ایک تھوڑے سے چند لوگ رہتے تھے جن کو ان کا ایک کیا نام تھا میرے ذہن سے نکل گیا، انشاءاللہ کل ان کو تھوڑا سا ہم تفصیل میں دیکھیں گے. تو وہ سارے کا سارا علاقہ بالکل بے آباد تھا، وہاں پر پانی موجود نہیں تھا، وہاں پر زمزم کا چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے وہ جاری کیا. پانی جب آیا تو مختلف جاندار وہاں پر اکٹھے ہوئے، پرندوں نے آنا شروع کیا، دوسرے چوپایوں نے آنا شروع کیا، پھر کچھ قومیں وہاں پر آ کے بنو جرم کا قبیلہ جو ہے انہوں نے آ کے وہاں اپنی آباد کاری شروع کر دی. اس طرح سے تھوڑے سے لوگوں کی ایک بستی بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے طواف کرنے کے لیے اس گھر کا، والعاکفین، اور اس گھر میں اعتکاف کرنے کے لیے آئیں گے اور یہاں پر نمازیں پڑھنے کے لیے آئیں گے، تو ان سب کے لیے اس گھر کو صاف کر دو. آگے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ تو ایک صحرا تھا، اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، امن والا بنا دے اسے، اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے ثمرات یعنی پھلوں سے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال، فرمایا ومن کفر، تو جو کوئی کفر اختیار کرے گا فَأُمَتِّعُهُ، میں اس کو فائدہ دوں گا قلیلا تھوڑا سا، ثم پھر اضطرُهُ، میں اس کو مجبور کروں گا الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف. کہ فائدہ تو میں دوں گا سب کو، چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے وہ کفر کرنے والے، لیکن ایمان والوں کو فائدہ اس دنیا میں بھی ملے گا اور اگلی دنیا میں بھی ملے گا. لیکن جنہوں نے کفر اختیار کیا دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ان کو ضرور ملے گا جیسے دوسرے لوگوں کو مل رہا ہے، لیکن آخرت میں ان کا پھر کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، وبئس المصیر، اور وہ رہنے کے لیے آگ والی جگہ بہت ہی بری جگہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات کے اندر جو کعبہ کی دیواریں ہیں، کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کا ذکر فرما دیا. کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ نہیں کی، آپ نے صرف اس کی تعمیریں 9 کی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کعبہ کی تعمیر جو تفسیرات میں آتا ہے کہ کعبہ کی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے آپ کے دنیا کے اندر اس جگہ پہ تشریف لانے سے پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کر دی تھی. تو اس کے بارے میں روایات ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں اس کو اثر نو تعمیر کیا، ایک ٹیلا تھا وہاں پر، تو اس کا انشاءاللہ اس کی بھی کل مزید تفصیلات اس کی جو ہے وہ بیان کی جائیں گی. تو اس ٹیلے کو آپ نے دوبارہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تو اس کی جو دیواریں ہیں ان کو بلند کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، تو اس وقت ان کی دعا بڑی خوبصورت، بہت پیاری دعا، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، دیکھیں کیا خوبصورت الفاظ ہیں، تقبل منا، ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، تو سننے والا بھی ہے اور تو جانتا بھی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، بنا دے ہمیں، مسلمین لک، اپنے متی، اپنے حکم بردار، ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی، امتا مسلمتا لک، آپ اپنے کے لیے فرما بردار جماعت بنا دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے قاعدے بتا دے. کس چیز کے قاعدے؟ حج کے، کہ تیرے گھر کی جب ہم زیارت کیا کریں، یہاں پر آیا کریں، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، تیرے گھر کو
دیکھنے کا, تیرے گھر کے اندر عبادت کرنے کا وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے. وَتُبْ عَلَيْنَا, اور یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. تو یہ بہت خوبصورت دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کی, اور ایک بہت ہی پیاری دعا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ میں اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہوں. تو کیا دعا فرمائی؟ ربنا, اے ہمارے رب, وابعث فیہم, بھیج ان میں, رسولاً, ایک رسول, منہم, جو انہی میں سے ہو, یتلو, پڑھے, علیہم, ان کے اوپر, آیات کا, تیری آیتیں, ویعلمہم الکتاب, اور وہ ان کو سکھائے تیری کتاب, والحکمت, اور حکمت کی باتیں, ویزکیہم, اور انہیں پاک کر دے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور انہیں پاک کر دے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تو ہی ہے زبردست اور بڑی حکمت والا. تو یہ خوبصورت بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور آپ کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ فرما دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبی بن کے آنے کی خوشخبری, اور آپ کو یہ دیکھیں دعائیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی سکھائی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کہ اس طریقے سے وہ دعا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے منہ سے یہ ذکر کروا دیا کہ ان میں سے ایک رسول بھی جو انہی میں سے ہو, ان کی تیری آیتیں ان کے اوپر پڑھے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کر دے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہوں. تو یہ دعا جو ہے یہ مفسرین روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق قرآن پاک کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.